جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معرفت کی محنت ہے، اللہ کو پہچاننے کی محنت ہے۔ اس محنت میں ذکر جہری کرنا، ذکر خفی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور درود شریف، یہ چیزیں روزانہ کرنا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دھیان رکھنا، اس کو معرفت کی محنت بولتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے اور اس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ خود کے تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں۔ یہ معرفت کی محنت ہے۔ اس کی محنت سے اگر 1000 برس عبادت کرے، اس سے بہتر ہے یہ کہ کچھ دیر کے لیے معرفت کی محنت کرنا، کچھ دیر کے لیے کیوں نہ ہو، 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی محنت سے دنیا آخرت تو سب سدھر ہی جاتی ہے، لیکن جو اس سے بڑا کام ہوتا ہے، انسان کو 4 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بتائے تھے کہ یہ محنت کرنے سے 4 چیزیں انسان کو حاصل ہوتی، وہ کہیں دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں حاصل ہوتی، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرے تو بھی نہیں حاصل ہوتی۔ اس میں انسان کے لیے سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا تھا کہ مبشرات حاصل ہوتے ہیں۔ مبشرات یعنی نیک خواب انسان کو ہوتے ہیں۔ اللہ سے نیک خواب کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا۔ آج انسان کا اللہ سے تعلق نہیں رہا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ نیک خواب ہونا۔ اچھے خواب ہو رہے تو سمجھنا کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو رہا۔ یہ 4 چیزوں کی یہ محنت کرے، یعنی ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت روزانہ اور درود شریف، اس کی اگر محنت کرے تو یہ سب سے بڑی دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا۔ اور اس میں 4 چیزیں حاصل ہوتی۔ سب سے پہلی چیز مبشرات، اس کو نیک خواب کہتے ہیں۔ نیک خواب ہونا اپنا اللہ سے تعلق ہو گیا سمجھنا، اگر نیک خواب ہو رہے تو۔ اچھے خواب، یہ آج کل آدمیوں کو رات دن خواب ہوتے رہتے ہیں، لیکن سارے خواب دنیا کے رہتے، فتنوں کے رہتے، شیطانی خواب رہتے، برے برے خواب رہتے، دیکھتے رہتے لوگ۔ اچھے خواب دیکھا تو سمجھنا اللہ سے تعلق ہو گیا۔ اور یہ محنت کرنے سے انسان کے اچھے خواب ہوتے ہی ہیں۔ اس میں اولیاء اللہ نظر آتے ہیں، جنت اور جہنم نظر آتی ہے، اللہ کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں انسان کو۔ سمندر اور آسمانوں میں، زمینوں میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب نظر آتا ہے۔ اس کو مبشرات بولتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے کرنے سے جو انسان کو حاصل ہوتی وہ مکاشفہ ہے، کشف۔ کشف کے معنی جو چھپی ہوئی چیز کل ہونے والی ہے وہ آج معلوم ہو جائے گی، اس کو کشف بولتے ہیں، اس کو مکاشفہ بولتے ہیں، مکاشفہ۔ علم ہو جاتا اس سے انسان کو۔ اور اس کے ذریعے سے کسی قبر پر اگر کوئی پہنچا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا مغفرت ہوگی، کون ہے اس میں۔ اور اولیاء اللہ کے مزار پہ جائے گا تو ان سے بات چیت ہو جاتی ہے، جس کو کشف بولتے ہیں، مکاشفہ۔ الحمدللہ اپنے سلسلوں میں بہت لوگ چاروں طرف ایسے ہیں جو کسی بھی مزار پر بیٹھیں تو صاحب مزار سے بات چیت کرتے۔
یہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے انسان کو جو حاصل ہوتی ہے۔ انسان محنت کر کے بہت بڑا دنیا کا وزیر اعظم بھی بن جائے، اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جس کو کشف کہتے ہیں، مکاشفہ۔ قبر کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے ساری دنیا اگر کوشش کرے تو معلوم نہیں کر سکتی کہ کیا ہو رہا۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اس راستے میں رکھا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو پہلا مبشرات، دوسرا مکاشفہ، کشف، چھپی ہوئی چیز کا معلوم کرنا۔ کبھی کبھی کل کیا ہونے والا ہے، بہت سارے اولیاء اللہ بزرگان دین سرکار نے بھی بہت ساری چیزوں کی پیشن گوئی کیا تھا۔ سرکار کو قیامت تک کے کیا حالات ہونے والے ہیں وہ معلوم تھے، اس کا کشف تھا آپ کو قیامت تک۔ اس وجہ سے سارے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، آج کل کے زمانے کا ذکر ہے، اس کے بعد کا ذکر ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا، قیامت میں کیا ہونے والا ہے اس کا، سب پورا کشف حاصل تھا۔ تو یہ آپ کو بھی تھوڑا بہت حاصل ہو سکتا اگر صحیح محنت کریں گے۔ تیسری چیز انسان کو جو حاصل ہوتی ہے، یہ تو دو ہو گئے، تیسری مشاہدہ یعنی کہ جیتے جاگتے کوئی ایسی چیز دیکھنا جو اس دنیا میں نہیں ہے، جیسے فرشتوں کو دیکھنا انسان دیکھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں سے بات چیت کرتے ہیں، ایسے ان کے خواب بھی آتے رہتے، ان کی باتیں بھی معلوم ہوتی رہتی، انہیں کشف، مشاہدہ بولتے اس کو۔ کبھی کبھی چلتے چلتے آپ کو اولیاء اللہ ملاقات کر لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کر کے ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، وہ اہل اللہ رہتے ہیں بڑے، یا فرشتے رہتے ہیں، یا جنات رہتے ہیں۔ جنات کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ ظالم قوم ہے۔ جو شیاطین ہیں وہ ظلم کرتے، لیکن جنات اکثریت مسلمان ہیں، اکثریت اچھے لوگ ہیں، اور ان کو ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے بہت محبت ہے۔ جہاں بھی ذکر ہوتا، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، وہاں وہ ضرور بیٹھتے ہیں۔ اپنی مجلسوں میں ہزاروں جنات شریک رہتے ہیں، اور وہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے۔ تو مشاہدے میں انسان ایسی چیزوں کو دیکھتا، ان سے ملاقات کرتا، کبھی معلوم ہو جاتا کہ فلاں آپ فلاں صاحب ہیں۔ کئی ہمارے ذاکرین کو بزرگان دین ملاقات کیے، مصافحہ کیے، اور جاتے وقت بتا دیے کہ میں خضر ہوں، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابھی کل 2-3 دن پہلے کسی نے خواب سنایا، خضر سے ملاقات ہوئی ان کی۔ اس کو کشف بولتے، وہ مشاہدہ بولتے، مشاہدہ یعنی ایسے اپن بیٹھے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ تو مشاہدے میں غیب کی چیزیں بہت اور اللہ کی چیزیں، نعمتیں نظر آتی ہیں مشاہدے میں، تو یہ بھی حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ کیسی عجیب چیز ہے، تھوڑی سی محنت کرنے سے کتنی بڑی بڑی چیزیں معلوم ہوتی انسان کو، انسان کہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ کئی لوگ، ایک صاحب اجمیر گئے تو ان کو حضرت معین الدین چشتی سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، بات چیت ہوئی، اگرچہ کہ وہ ان کا جسم نہیں رہتا، ان کی روح رہتی، روحانیت کا تمثل، مثال رہتا، اس کا مشابہ رہتی چیز، اور اس کا تعلق ان کے روح سے ہی رہتا ہے۔ تو یہ اس کو مشاہدہ بولتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی تھوڑی سی محنت کرنے سے۔ اصل میں ایسی بڑی بڑی چیزیں ہمارے لوگوں کو حاصل ہو رہی، لیکن کم لوگوں کو ہو رہی ہے۔ زیادہ اگر محنت کریں گے نا تو بہت نفع بخش چیز اس میں حاصل ہوتی۔
ایسی چیزیں اس میں حاصل ہوں گی، مبشرات میں، مکاشفے میں اور مشاہدے میں۔ یہ تین چیزوں میں بہت نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی زیادہ۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے آسمانوں سے آگے کیا مخلوق ہے اس کو دیکھا، 7 آسمان سے آگے کیا کون سی مخلوق ہے، کون رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ مکاشفہ، مراقبہ، مبشرات، مکاشفہ اور مشاہدہ، یہ تین چیزوں میں بہت ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی، لیکن محنت کرتے رہنا۔ اگرچہ کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو ابتدا ابھی بھنک لگی ہے، خالی بھنک لگی ہے معرفت کی۔ معرفت اصل چیز حاصل ہو، اس کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی عمر کی ضرورت نہیں، اس کو دولت کی ضرورت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ان پڑھ ہے، جنگلی جاہل، اس کو بھی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی اگر یہ محنت کرے۔ 1000 برس تک تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، لیکن 1000 برس سے کیا ہوا، پڑھے لکھے لوگ اس سے دور ہو گئے معرفت سے۔ آج بھی دیکھو معرفت میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، خصوصاً عالم حافظ جو جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ پیدا ہونا بند ہو گئے ظاہر میں۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، چونکہ اللہ کا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ہمیشہ معرفت کی محنت کرنے والے قطب اور ابدال دنیا میں کم سے کم 500 رہیں گے جو پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ سب پڑھے لکھے لوگ تو اس کی طرف نہیں آ رہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، جنگلوں میں پڑے ہوئے لوگ، سڑکوں پہ پڑے ہوئے لوگ، بھیک مانگنے والے لوگ، معذور اندھے لنگڑے للے، ان لوگوں کو معرفت سکھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثر اولیاء اللہ دنیا میں جو نظر آتے ہیں وہ سب معذور، ان پڑھ، جن کو کوئی معلوم نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ یہ ولی ہو سکتے ہیں کیا، اللہ ان کو سکھا دیتے ہیں اور ان کو ولایت دے دیتے ہیں اور ان کو قطب ابدال بنا دیتے ہیں آج کل، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے اس طرف، دین جاننے والے لوگ، سمجھدار لوگ اس طرف نہیں آ رہے، ورنہ ہر طرف بھاگ رہے لوگ، ہر جماعت کی طرف بھاگ رہے، ہر تنظیم کی طرف بھاگ رہے، حکومتوں کی طرف بھاگ رہے، اور اس سے کوئی بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ معرفت کی طرف آئے تو اس سے یہ ساری بڑی نعمتیں حاصل ہوتی جو دنیا میں نہیں ہے، کسی کو ملتی۔ بہت عجیب و غریب کام ہے یہ، محنت زیادہ کرنا، میں بار بار بول رہا ہوں، محنت کرنا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا، اپنے بال بچوں کو سکھانا، دوستوں کو سکھانا، رشتہ داروں کو سکھانا۔ بہت لوگ اپنے پاس جو ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ خضر علیہ السلام آئے، ملاقات کی، مصافحہ کی، اور جاتے وقت بول دیا میں خضر ہوں، غائب ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں سے، خضر علیہ السلام سے ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ آج دنیا میں کوئی دنیا بھر کا بڑا بادشاہ ہو اور وہ چاہے میں خضر علیہ السلام سے ملوں، نہیں مل سکتا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، خضر، اور پوری دنیا کا سفر کرتے روزانہ۔ فجر کی نماز وہ، جیسا کہ ان کے بارے میں آتا ہے، خانہ کعبہ میں پڑھتے، عصر فجر ظہر مدینے میں، عصر مسجد اقصیٰ پر، مغرب کوہ طور پہ، اور عشاء کی نماز اس جگہ پڑھتے ہیں جہاں دجال قید کر کے بیٹھ رکھا ہوا ہے، اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہاں عشاء پڑھتے ہیں۔ روزانہ پوری دنیا کا سفر کرتے خضر علیہ السلام۔ یہ سارے معرفت کی محنت کرنے والے ان کو جانتے ہیں،
اور وہ معرفت یہ محنت کرنے والوں سے ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے کئی لوگوں کو خضر علیہ السلام نے ملاقات کی، بات چیت کی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیز، دیکھو ذرا غور کرو، بہت بڑی بڑی نعمتیں اس میں یہ 3 چیزوں میں ملتی ہیں انسان کو۔ اور آج چوتھی چیز بتائے وہ، یہ محنت کرنے سے چوتھی چیز وہ مراقبے کی طاقت۔ یہ لیکن مراقبہ انسان کو یہ محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتا، مراقبہ پہلے نہیں حاصل ہوتا کبھی۔ کوئی بھی اگر منڈی جھکا کے بیٹھا بولے میں مراقبہ کروں، مراقبہ نہیں مل رہا تھا، حاصل ہوتا، شیطان نظر آتا ان کو۔ آج بہت سارے انگریز بھی مراقبہ کرتے ہیں، انگریز اور ہندوستان کی قومیں، سنت سادھو یہ بھی مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئیوں ہمالیہ کے پہاڑوں میں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے سادھو سنت۔ کئی تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جھاڑوں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ہی رہتے ہیں، اوپر ہی مرتے، اوپر ہی کھاتے پیتے، اوپر ہی سب ان کا انتظام، جھاڑ درخت کے اوپر۔ کئی پہاڑوں کے غور مغار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سب کیا کرتے ہیں؟ سب مراقبہ کر رہے ہو۔ اور وہ کیا کر رہے ہو کہ سارے انسانوں کو کفر میں لانے کی، سب کو کفر میں لے کر آؤ، اللہ سے باغی بناؤ، یہ کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل صحیح مراقبہ کا جو دیا ہے، یہ 4 چیز، یہ محنت کرنے کے بعد ذکر خفی، ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت اور درود شریف، اس کی پابندی کرنے کے بعد اصل مراقبہ حاصل ہوتا۔ اصل مراقبہ بہت بڑی طاقت ہے، سب سے آخری اور بڑی طاقت ہے مراقبہ۔ یہ انگریزوں میں بھی مراقبہ ہے چلتا، لیکن کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ جو قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی یا آپ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتا مراقبہ۔ یہ 4 چیزوں کی محنت کرنے سے ہی، یعنی یہ ذکر خفی، ذکر جہری اور قرآن کی تلاوت کرنے سے ہی مراقبے کی طاقت حاصل ہوتی۔ تو مراقبہ کیا ہے کہ انسان اپنے سر کو جھکائے اور دل پر دھیان دے، دل پہ، قلب پہ اللہ کا دھیان کرے اور دل پر توجہ دے، آنکھیں بند کرے اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی آواز نہ آتی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 10 سال بیٹھے رہے، جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ ایسی جگہ بیٹھنا جہاں دھوپ کی شعاعیں بھی نہ آتی ہو، صحیح مراقبہ یہ ہے۔ ورنہ عام طور سے مسجدوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور مراقبے میں جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپ لے رومال سے اور آنکھیں بند کرے اور توجہ کرے اللہ کی، صرف اللہ کی، دوسرا کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں مراقبے میں؟ مال مانگتے ہیں، دکان، روپیہ، پیسہ، اولاد، سب جھوٹا ہے، یہ گناہ ہے، وہ اس کا نقصان الٹا ہو جاتا۔ مراقبے میں صرف اللہ کو دیکھتے، صرف اللہ کو، تو ایسا انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ سے وہ بات چیت ہو جاتی۔ پھر تو مراقبے میں کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگتے اللہ سے، کوئی بھی دنیا کی چیز، اپنے ذات کی چیز، اپنے فائدے کی چیز، کوئی دنیاوی کامیابی، کچھ نہیں مانگا جاتا، صرف اللہ، بس اللہ سے بات چیت، بس اللہ کی طرف توجہ، اللہ ایک ہے، بس اللہ تو ہی ہے بس۔ اور اللہ سے جب تعلق پیدا ہو جائے تو ایک ہی چیز مانگی جاتی ہے کہ انسانیت ایمان لائے، اور جو ایمان لائے ہیں مسلمان، ان کی حالت بہتر ہو جائے۔
یہ دو یہ چیز مانگتے، باقی کچھ نہیں۔ اللہ سے اس حالت میں یہ بولتے رہنا کہ یا اللہ ساری امت مسلمہ جو پریشان ہے ان کے حالات کو بہتر کر دے۔ سمجھے؟ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھو۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں سننے کے لیے ان کو یہ نعمتیں میں جو بتاتا ہوں ملتی ہیں، سمجھے؟ باقی جو ذکر کے لیے آتے ہیں وہ بس ذکر کا ثواب ملتا ہے ان کو۔ تو مراقبے میں صرف اللہ کی ذات اور اللہ سے صرف، چونکہ اللہ نے انسانیت کو بڑا مرتبہ دیا تو انسان ایمان لائے، اور جو ایمان لائے ہیں مسلمان ان کی زندگی بن جائے، بس یہ مراقبے میں مانگا جاتا ہے، یاد رکھو۔ امت کے لیے رونا دھونا، امت کے لیے زندگی ان کی مانگنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امت کے لیے جو ہے اللہ سے مانگتے تھے، ساری انسانیت کے لیے۔ تو کئی قومیں ایمان لائی آپ کے مانگنے سے، اور قیامت تک کے لیے آپ نے ساری امت کے لیے مانگا کہ قیامت تک، حتیٰ کہ یہاں تک مانگا کہ اللہ میری امت کو دجال کے فتنے سے بچا، ہر زمانے کے فتنوں سے بچا۔ یہ سارا علم آپ کو تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے، جو اللہ نے بتا دیا تھا قیامت تک، اور قیامت کا بھی علم دیا تھا آپ کو۔ تو ساری چیزوں میں صرف آپ ایک ہی چیز مانگتے تھے کہ امت کی سارے امت مسلمہ کی حالت کو بہتر کر دیں، بس۔ آپ کی اس دعاؤں کی وجہ سے ہم جی رہے دنیا میں، نہیں تو آج سارے دنیا کی قومیں سارے مسلمانوں کو کھا جانا چاہ رہی، عیسائی، یہودی، مشرکین، کفار، کمیونسٹ، دہریے، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کھا جاؤ، ختم کرو ان کو، مار ڈالو۔ تو ہم جو دنیا میں بچ رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مانگا تھا وہ آج ہم کو فائدہ دے گا، قیامت تک فائدہ دے گا۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، صرف اللہ کو مانگنا بس۔ اس میں اللہ کی صفات کو بھی مانگا جاتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات سے اپنا تعلق بس۔ یعنی ایسی کیفیت ہو جاتی مراقبے میں کہ آپ جب کریں گے نا تو آپ سمجھیں گے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے آپ کبھی اس وقت ویسے حالت میں کبھی غلط کام نہیں بول سکیں گے، غلط بات ہے، یا اللہ میرے کو ایسا کر دے، ویسا کر دے، اس کو مار دے، اس کو زندہ کر، نہیں بول سکتے۔ صرف امت کی بھلائی، بس یہ۔ تو اللہ سے بات چیت کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ تو ایسا مراقبہ کرنے والے دنیا میں تھوڑے ہی ہوں تو وہ کروڑوں مسلمانوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ مراقبہ جو ہے مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے رہتا، امت مسلمان۔ دیکھو کتنے مراقبے والے ہوں گے جنہوں نے طالبان کے سلسلے میں، افغانستان کے سلسلے میں مراقبہ اللہ سے مانگا، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقت، امریکہ، برطانیہ، رشیا، سب مار کھا کے بھاگ گئے افغانستان سے۔ یہ اللہ والوں کے مراقبے کی برکت ہے۔ آج بھی ایسے اللہ والے دنیا میں جو یہ محنت کرتے ہیں معرفت کی، وہ آج بھی امت کے لیے ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں اور امت کی بھلائی ہوتی رہتی۔ تو اللہ نے یہ کام، یہ مقام، مرتبہ آپ کو سمجھا دیا، نہیں تو لاکھوں لوگ پھر رہے مسلمان، ان کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ مراقبہ سب سے بڑی طاقت ہے دنیا کے اندر۔ آخری حربہ یہی ہے کہ دنیا کی طاقت کو روکنا۔ ایک زمانے میں اتنا پھیلا تھا تاتاریوں کا، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مار دیا ان لوگوں نے، تاتاری، اور کوئی وجہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ظلم۔ ایک شخص نے مراقبہ کیا بس،
حضرت مولانا جلال الدین رومی پہاڑ پہ جا کے مراقبہ کیا، تو ایسا مراقبہ زبردست ان کا اثر ہوا کہ ایک ہی رات میں دنیا کی کایا پلٹ گئی، ایک رات میں ہی جو تاتاریوں کا بڑا آدمی تھا مر گیا، ختم ہو گیا، ان کی سارے تحریکی بند، فتنہ ہی بند ہو گیا، ایک ہی صاحب مراقبہ کی رات بھر مولانا جلال الدین رومی۔ اللہ کو اگر بولنے کے بعد اللہ سے بات چیت کامیاب ہو گئی اپنی، تو اللہ تعالیٰ ساری وہ چیز کرتے ہیں جو آپ ہم نے مانگا، سمجھے؟ نہ صرف تاتاری کا فتنہ ختم ہوا، بلکہ تاتاری مسلمان ہوئے، قوم پوری لوگ کروڑوں کی قوم مسلمان ہو گئی، حالانکہ جنگلی تھے، ان کو کوئی تبلیغ نہیں کی، ان کو تقریر نہیں کی، ان کو کوئی لکھایا نہیں، ان کو پڑھایا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ فتنہ بند ہوتے ہی وہ ایمان لائے، سارے مسلمان ہو گئے، سب کے سب، سارے دنیا میں تاتاری۔ یہ مغل خاندان ان کی اولاد ہے، بابر، بادشاہ، یہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، اورنگزیب، یہ ان کی تاتاریوں کی اولاد ہے۔ اور تاتاریوں میں کئی اولیاء اللہ پیدا ہوئے جو ہندوستان میں ہیں، ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے تھے، اور پوری دنیا پہ حکومت کی سلطنت عثمانیہ کے نام سے۔ تو اتنی صرف ایک چیز کا مراقبہ، ایک ہی صاحب کا مراقبہ اس زمانے میں سننے میں آتا، اوروں نے بھی کیا ہوں گا، لیکن حضرت کا تاریخ میں ذکر ہے مولانا جلال الدین رومی کا۔ تو آپ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہو رہی، سمجھے، اور ہم اور آپ اس چیز کو سیکھ رہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو جو حاصل ہوتی مراقبے کی، کیسے ہوتی ہے؟ جو ہے معرفت کی محنت کرنے سے، ذکر خفی، ذکر جہری، درود شریف، قرآن کی تلاوت، اور اس سے دین پر عمل آسان ہو جاتا۔ آج کل ہم کو فجر پڑھنا مشکل ہے، اس کی محنت کرو گے تو فجر میں آپ اٹھ کے بھاگو گے بستر سے مسجد کی طرف، سمجھے؟ اتنی دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا معرفت کی محنت سے۔ اپنے مشکلات تو منٹوں میں حل ہو جاتے، اپنے مشکلات کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، بغیر بولے۔ آج لوگ مانگ رہے، دعا مانگ رہے، مانگتے مانگتے مر جا رہے، دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ میں جا رہے، وہاں مانگ رہے، مر جا رہے، کچھ بھی ہو رہا نہیں۔ معرفت کی یہ محنت کرو گے، یہاں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا آئے گی۔ اتنی اچھی چیز ہے یہ معرفت الہی کی محنت۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، لوگوں سے اپنا پیسہ اکٹھا کرنا، بلکہ لوگوں کو معرفت کی محنت بتانا۔ ہمارا آپ جیسا ایک دوسرے کو بتا رہے، یا یہ جو ہے اپنی شہرت حاصل کرنا، سستی شہرت حاصل کرنا، لوگوں میں عزت کروانا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معرفت کے جاننے والے تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنی عزت نہیں کروائی کہ بھئی میری عزت کرو، میرے کو پیسہ دو، نہیں۔ اللہ نے سارا نواز دیا، اللہ کی طرف سے نوازا جاتا۔ تو معمولی کام ہے، اپنے حالت سے اپن کر سکتے ہیں اس کو، کوئی بھی مراقبہ کر سکتا، اسے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، بالکل جنگلی جانور ہے، جانور کے جیسا ہے، وہ بھی مراقبہ کر سکتا۔ کوئی غریب سے غریب، بدتر فقیر، یہ بہت سارے فقیراں، لنگڑے للے لوگ یہ مراقبے میں رہتے ہیں اکثر، اسی لیے ان کو کوئی سہارا تو رہتا نہیں، آخر میں پھر ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ پکڑ لیتے پھر۔ تو حضرت نے بھی لکھا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اہل علم اس طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ غیر علم والوں سے، چاہے وہ دنیاوی علم رکھتے ہو
دنیا کے دولت مند ہوں، دنیا کی چیزیں ہوں، سب ہوں، اور ان کو اگر اللہ دے دیا بس ان کا معاملہ ان سے حل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں میں بتاتا ہوں نا، یہ مجھے بھی معلوم نہیں رہتی، آ جاتی دل پہ، زبان پہ، میں بتا دیتا ہوں، تو آپ لوگ سننے کے لیے پہلے آیا کرو۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے یہ مراقبہ ہے، یہ بہت بڑی آخری طاقت ہے اللہ کی، اللہ کو راضی کرنے کی، سمجھے؟ مراقبہ۔ تو اس سے ساری دنیا کی تباہی بربادی رک جاتی۔ فتنے، یہ زمانہ جو ہے فتنوں کا دور ہے، یاد رکھو۔ ہم لوگ جو چل رہے زندگی گزار رہے فتنے ہیں اس آج کل، کوئی آدمی سکون چین میں نہیں ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فتنوں کو شمار کرایا ہے کہ میرے بعد تمہارے اندر کیسے کیسے فتنے آئیں گے۔ آج کل کے زمانے کا بھی ذکر تھا، پچھلے زمانے کا بھی ذکر حدیثوں میں ہے، آئندہ آنے والے زمانے کا بھی ذکر ہے، دجال کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر ہے، مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے حدیثوں میں، اور پھر کامیابی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پھر دنیا کیسی چلے گی، یہاں تک کہ اسلام ایمان ایسا پھیلے گا کہ ایک گھر بھی غیر ایمان نہیں رہے گا۔ فتنوں کے دور میں ہیں ہم لوگ آج کل، اپن جو زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم احساس بھی نہیں رکھ رہے کہ ہمارے اندر فتنے پیدا ہو رہے تو ہم کیا کریں اسے۔ آسان، سارے فتنے دفن ہو جاتے ہیں، بس معرفت کی محنت کرو، ذکر ظاہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت، درود شریف، بس کثرت سے کرو، گھروں میں، باہر، کہیں، تو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ مبشرات، مکاشفہ، مشاہدہ اور مراقبہ حاصل ہو جائیں گی۔ کوئی علم کی ضرورت نہیں، کوئی ڈگری کی نہیں، کوئی فتوے کی نہیں، کوئی مفتی کی نہیں، کچھ نہیں، الف جا نہیں آتا اس کو، ایسے لوگ بھی کرے تو کرنا، بس یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کو جو ان کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ خالی چپ سن رہے، خالی سن رہے؟ کیا سنے کہ جو لوگ شروع سے بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ بس اس کی محنت کے رات دن دوڑنا۔ آج فتنوں کا دور ہے، اس کو دور کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں، سارا ظلم چل رہا ہے، کوئی بھی اٹھ رہا کس پر بھی بمباری کر رہا، کوئی بھی ملک اٹھ رہا کس کے بھی لوگوں کو قتل کر دے رہا، کوئی پرسان حال نہیں آج، اللہ کے بھروسے بھی جی رہے۔ ایسی تباہی کا دور کبھی نہیں آیا، فتنوں کا دور ہے یہ۔ کتاب الفتن، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، کتاب الفتن۔ فتن کہتے ہیں فتنوں کو، فتنوں کا ذکر ہے اس میں، حدیثوں میں۔ کبھی بڑی مجلس ہوتی رہے گی تو ہم آپ کو فتنے بتائیں گے، کیسے کیسے دنیا میں فتنے آئیں گے، فتن۔ تو بس یہ آج کا سبق ہے، یہ یاد رکھو، یہ 4 چیزیں انسان کو حاصل ہوتی، 4 چیزیں کرنے سے: ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت اور درود شریف۔ 4 چیزیں کرنے سے یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی کثرت سے، اور اس کو لوگوں میں پھیلانا، کریں گے سبھی لوگ انشاءاللہ ذکر ہوگا اور نہیں رہا ہوگا۔ چلو آج کون ذکر کرائے گا؟